واپس آ گئے. چند دن گزرنے کے بعد لوگ وہاں پہ گئے تو وہ پتھر کا جو ٹکڑا ہے وہ گھوڑا بن چکا تھا, کیونکہ اس سنگ تراش نے اس پتھر کے ٹکڑے میں اس گھوڑے کو دیکھا تھا جو عام آدمی نہیں دیکھ سکا. صحیح. یہ یوتھ کو ایک بہت بڑا میسج ہے. ٹھیک ہے, کامیابی ناکامی کے اندر چھپی ہوتی ہے, آپ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو پتھر کے اندر بھی آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں یوتھ کو جو میسج دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ آپ کے اندر جو کمپلیکیشنز ہیں, ایکسٹرنل فیکٹر کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. ایک چیز میں بتا دوں, لیٹس سے گرمی بہت زیادہ ہے, اب موسم کو تو میں کنٹرول, اللہ میاں کو تو فون نہیں کر سکتے پروردگار آج ذرا کم کر دے گرمی, بہت گرمی ہو رہی ہے. مگر اللہ نے چونکہ مجھے عقل سے نوازا, میرے اندر صلاحیتیں دی, تو میں نے اپنی عقل سے اور اللہ کے فضل سے میں نے ترقی کرتے کرتے ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے ایک اے سی ایجاد کر لیا. اب آج باہر جتنی بھی گرمی ہو, میں اپنے گھر میں اے سی چلاؤں گا تو میرے لیے ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے, تو واٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اسپیشلی کہ اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے عمل اور ارادے کا, اس کو پہلے سمجھو اور اس کو استعمال کرو, تو تمہارے اندر ذات کے اندر کمپلیکیشنز کم ہو جائیں گی. زندگی میں نئی نئی چیزیں پیدا ہوں گی, یو کی ناٹ فائٹ اٹ آؤٹ, کمپلیٹلی وائپ آؤٹ نہیں کر سکتے, بٹ دا اسٹرگل کنٹینیوز بیکاز یو ہیو ٹو ہیو فیتھ ان یور سیلف. آج کا یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دے ہیو لاسٹ فیتھ ود ان دیم سیلفز. اٹس رائٹ کہ لوگوں نے اپنے اندر ہی فیتھ کرنا چھوڑ دیا ہے. سو آپ اور بتائیں نا کہ اور یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, واٹ آر دیئر ریسپانسبلٹیز, واٹ دے شوڈ ڈو. دیکھیں, فرسٹ آف آل آپ جس ملک میں پیدا ہوئے, جس شہر میں آپ رہتے ہیں, آپ اس کا ایک حصہ ہے. میرے خیال میں کوئی کال آئی ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے افشا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں افشا؟ ڈاکٹر موئز صاحب سے بات کرنی تھی. جی ڈاکٹر موئز بھی ادھر ہی ہے, پر پہلے بتا ہیں کیسی؟ اللہ کا شکر ہے. کریں ڈاکٹر موئز سے بات, وہ ادھر ہی. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر کہیے. صاحب, میں نے یہ بات کرنی تھی کہ میرے بچے جو ہیں, 2 بچے ہیں, فہد اور بینیش, اور دونوں بچے نا کہنا سنتے نہیں ہیں. میں کتنی کوشش کرتی ہوں کہ پیار محبت سے بات سمجھاؤں, لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں اور چڑچڑا بن کرتے ہیں, میری بات نہیں سمجھ پاتے اور کہنا نہیں سنتے ہیں. اوکے, اچھا اب دیکھیں عمر کیا, ایجز کیا ان کی؟ ایک کی عمر ہے 4 سال اور ایک کی ہے 6 سال. اوکے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ اس سے بات کہتی ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں یا مانتے نہیں ہیں, 2 الگ الگ چیزیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں چاہتی ہوں کہ جس ٹائم میں بولوں کہ پڑھنے بیٹھ تو وہ پڑھنے بیٹھے, لیکن ٹی وی دیکھتے ہیں, کارٹون دیکھ رہے ہیں, مسلسل مطلب بات نہیں سمجھتے ہیں اور ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہ آئے, میں چاہتی ہوں. اوکے, اچھا اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی دیکھنے کے ٹائم پہ آپ کہتی ہیں پڑھیں. نہیں تو ٹائم ایک لمٹ ٹائم ہونا چاہیے نا. میں آپ کو یہ اب نیکسٹ کیا آ رہا ہے, اس پہ بھی دیکھنا ہے, یہ نیکسٹ آ رہا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے. اچھا, تو سارے تو نہیں میں دیکھنے دوں گی. اچھا, میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, اس پہ عمل کیجیے گا. ٹھیک ہے, آن ایئر سن لیجیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. سو نائس آف یو. اچھا بیٹا, ایک طریقہ بتا رہا ہوں, اور تم بھی اپنے پیشنٹ جو تمہارے پاس آتے ہیں, کلائنٹ, ان کو بتانا. Are you okay? ہاں ہاں, I'm okay. Because somehow I feel something. No, I'm okay. Everything is okay. Yeah. تمہارے اندر کا موسم ٹھیک نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں. میرے اندر کا موسم, I can read. No, میرے اندر کا موسم بالکل ٹھیک ہے. کوئی یاد تو نہیں آ رہا تمہیں؟ نہیں, مجھے کوئی یاد آئے گا. سلیم کے فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں, میں نے کہا شاید تم اس وجہ سے بھی پریشان ہو. نہیں. اچھا جی, بڑا سمپل ہے. اپنے بچے کو بٹھائیں اور کہیں دیکھو بیٹا, یہ چیزیں آپ مجھ سے روز مانگتے ہو, یہ چیزیں میں آپ کو دلاتی ہوں, کھلونے, کپڑے, جو بھی ہے, یعنی بچے کو آپ کیا کیا چیزیں دیتی ہیں جس سے بچہ خوش ہوتا ہے, کہو یہ تمہارے ریوارڈز ہیں. اب یہ جو تمہارے ریوارڈز یا انعامات ہیں, یہ اس وقت ملیں گے جب ہم اس روٹین اور ٹائم ٹیبل کو فالو کریں گے. ٹھیک ہے, اب ایک کاغذ پر بچوں سے پوچھ کر یہ لکھے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے آپ پڑھو گے, کتنے بجے سے کتنے ٹی وی, بچوں سے پوچھ کے کریں. اگر بچے یہ کہہ دیں کہ جی آپ اتنے بجے سے اتنے بجے تک پڑھیں, اتنے بجے سے اتنے بجے تک آپ نے کھانا کھانا ہے, کھیلنے کا ٹائم ہے, جب وہ لکھ لیں تو بچے سے کہیں کہ وہ کاغذ فریج کے اوپر لگا دے میگنیٹ کے ساتھ. صحیح. ٹھیک ہے, بچوں نے خود اگری کیا ہے. ٹھیک ہے. Now if they do not follow rules, then they should not be rewarded. ان کو وہ چیز نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ خدا تعالی مفت میں جنت بھی نہیں دیتا, جنت کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے نا انسان کو. تو انسان کو چاہیے کہ جب تربیت کرے اپنی اولاد کی تو اولاد کو بتائے کہ بیٹے یہ کام کرو گے تو یہ ریوارڈ ملے گا, نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. اتنی چھوٹی سی بات ہے, اگر یہ ماں باپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو آپ کے بچے آپ کی بات ماننا شروع کر دیں گے اور آپ بھی اپنے بچوں کی سائیکی سمجھنا شروع کر دیں گے. بٹ واٹ آئی بلیو ان دس کال دیٹ مور دین کڈز مدر ہیز اے پرابلم.
Because mother wants, I'm sorry if she minds it, but I'm sorry what I observe is کہ اگر mother کہہ رہی ہے کہ تم اٹھ کے ابھی پڑھو تو پڑھو. These are not robots. میں نے اسی لیے اس سے پوچھا تھا کہ کیا ان کے ٹی وی دیکھنے کے ٹائم پہ تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ بچی جب آپ اس کو اپنے ساتھ ملا کے ڈیسیشن لیتے ہیں تو پھر بچہ ریوولٹ مشکل سے کرے گا. پھر بچہ اس کو ڈس ایگری مشکل سے کرے گا. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ کا نام؟ میرا نام کلیم احمد ہے. اور کہاں سے بات کریں کلیم؟ میں کراچی سے بول رہا ہوں. کراچی سے بات کریں. کیسے ہیں آپ؟ کیسے لگ رہا ہے آج کا شو آپ کو؟ شو تو بڑا نائس ہے. ایکچولی ڈاکٹر مرید صاحب کا میں روحانی طور سے مرید ہو گیا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں خود یوگی آدمی ہوں. کلیم یوگی میں اپنے آپ کو لکھتا ہوں ویسے. تو آپ کے جو شاگرد ہیں یوگی وجاہت صاحب, جی جی جی, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. وہ بھی آپ کا تو بہرحال ان کی تو زبان نہیں تکتی وہ آپ کے. ہاں, تو میں تھوڑا سا آپ سے یہ اس ٹاپک کے حوالے سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہمارے معاشرے میں جو بھی جوان, جو بھی یوتھ جو ہے, سب سے پہلے جو آپ نے ابھی شروع میں بات کی کہ وہ ماں کی گود سے اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے. دراصل ہمارا سسٹم ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے گھر سے ہی اس کو مانیٹری اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. وہ ڈیفینیٹلی ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, انجینئر کو انجینئر نہیں کہتے. وہ ایک ریسپیکٹیبل پوسٹ ہے. لیکن یہاں پہ چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ ایم بی اے ہو, چاہے وہ کوئی بھی ڈگری رکھتا ہو, اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹو ارن منی. صحیح. بائی ہک اینڈ کروک میتھڈ. آپ یقین کریں یہ چیز کس نے پیدا کی ہے؟ یہ چیز ہمارے گھر سے اوریجن ہوئی ہے اس کی. صحیح. گھر میں ہی سے اس کے اندر وہ چیزیں پنپی ہے. یعنی مثال کے طور سے ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ اگر بازار جا رہا ہے اور بچہ ضد کر کے کہتا ہے کہ ابا مجھے یہ کھلونا چاہیے, تو باپ کہتا ہے بیٹے میرے پاس پیسے نہیں ہے. تو اب اس بچے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے, یعنی پیسہ ہی سب کچھ ہے. اگر بچہ کو باپ اس وقت یہ کہہ کے منع کر دیتا بیٹا یہ تمہارے لائق نہیں ہے, ہم کوئی اور چیز سے بدلے میں لے لیں گے, یا اس کا کوئی آلٹرنیٹ چیز ڈال دیتا اس کے ذہن میں تاکہ بچے کا مائنڈ ڈیویٹ نہیں ہوتا. تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہم خود دیکھیں کہ بچے کے ذہن میں کہاں سے ڈیولپ ہوئی, ماں باپ کے رویے سے, ماں باپ کے رویے سے بچے میں ایک چیز ڈیولپ ہوئی. تھینک یو جی, تھینک یو. میں اسی چیز سے آ رہا ہوں کہ دراصل یہ سب ہمارے ایک سسٹم کا قصور نہیں ہے. ہم ابھی آپ نے ایک اور اچھی بات کی تھی کہ ہم اپنے آپ کو چینج کر لیں تو ڈیفینیٹلی ہر شخص اپنے آپ کو اس کی ایک چینج طرف جاتا چلا جائے گا. لیکن ایک بات اور بھی ہے جو آگے میں کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دراصل اپنے آپ کو بننا سنورنا دوسری چیزیں جو کرتے ہیں یہ کس کے لیے کرتے ہیں. یعنی ہر شخص ایک دوسرے ہے. آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ میں جب جاتے ہیں ہر شخص ایک دوسرے سے کلیم صاحب چھوٹا سا کچھ کر کے بتائیں, چھوٹا سا, بیکاز وی نیڈ ٹو موو آن نا, تھوڑا سا چھوٹا سا کر کے بتائیں. نہیں میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ دوسرے سے بڑھ کے بتانا چاہتا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ اچھا لگ رہا ہے اسٹیٹس ہے اس کا. آپ جو میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس کو دکھانا چاہ رہا ہے, دوسرے شخص کو, اور دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہے. اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ ریزلٹ جو ہے وہ نیل ہے. تو ہمیں دراصل اپنے نفس کو کس کے آگے پیش کرنا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اس کے رسول کو مانتے ہیں, تو یہ ہمیں میسج ملا ہے وہاں سے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی کہ ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. ہم آن ایئر شو دیکھیں, ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کا بیسکلی کہنے کا, تھینک یو سو مچ فار یور کال کلیم صاحب, یہی ہے کہ وائی ڈو وی شو آف, اینڈ شو آف از دا mother of all these you see monetary mind and everything. لیکن what I believe is this کہ یہ بڑا مسکنسپشن ہے معاشرے کے اندر کہ بچوں کو اگین انہوں نے جو بات کی وہ ری فریزل آف سینٹینسز کی یا ری فریزل آف کمانڈس کی جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, ری فریزل تک تو ٹھیک ہے, لیکن ایک آپ نے بیسکلی یو ریکمینڈ دا بک رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ, ٹھیک ہے, اینڈ ان دیٹ بک اٹ واز ویری مچ دیر کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے جس کا پیسہ ہے وہ بہت برا آدمی, یا تو اس نے کسی غلط چیز سے کمایا ہوگا, یا تو بہت برا آدمی, یا یہ ہے.
اور ایک اسی شخص کا ایک دوسرا مطلب ایک فرینڈ کا والد تھا، اس کو کہتا تھا کہ جی پیسہ جس کا پیسہ اس کی زندگی ایسی ہے، پروگرامنگ کی اس کی مائنڈ کی. اینڈ دین ہی گاٹ ٹو نو کہ جی ہماری جو مائنڈ کی پروگرامنگ ہوتی ہے پیسے کے خلاف، دیٹ از رانگ، اور وہی ہمیں ہمیشہ پیچھے رکھتی ہے پیسے کمانے سے. میں تھوڑا سا سمجھا دوں، وہ جو کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، وہ مغرب کے معاشرے کے لیے لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا تضاد ہے، اور یہ تضاد آپ کو مغرب میں نہیں ملے گا. فار ایگزامپل میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. کئی سال پہلے نیو ہیمپشائر میں میرا ورکشاپ تھا، نیشوا سٹی اور نیو ہیمپشائر اسٹیٹ، شیرٹن تارا میں. دوپہر کو مجھے کھانا کھانے جانا تھا کیونکہ وہ حلال فوڈ نہیں تھا. تو مجھے پتا تھا کہ کوئی 2 میل کے فاصلے پر ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں آلو ملیں گے. آلو ملیں گے، وہ میں کھا لوں گا. اچھا، اب میں نے کہا میں چلتا ہوا جاؤں تو مجھے 15 منٹ جانے میں، 15 منٹ آنے میں، اور 1 گھنٹے کی بریک تھی. تو میں نیچے جیسی لابی میں آیا تو وہاں پہ ایک کام کرنے والا آدمی، وہاں کا امپلائی، وہ اپنی وین میں جا رہا تھا. تو میں نے اس کے پاس کیا، میں نے کہا کین یو ڈراپ می. اچھا مجھے پتا تھا وہ راستہ وہی ہے. کین یو ڈراپ می آن دا وے. اس کا گھر دور ہوگا، پر اس نے کہا شور. بیٹھ گیا میں. اچھا 2 منٹ میں اس نے ڈراپ کر دیا، یعنی ایک ٹریفک سگنل سے دوسرے ٹریفک سگنل پر. جب میں نے ڈراپ کیا، اس نے مجھے ڈراپ کیا تو میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اس نے کہا $5 پلیز. میں بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا اوکے، آئی ڈونٹ مائنڈ پیئنگ یو $5 بٹ اٹ واز آن یور وے. کہتا دیر از نتھنگ فری ان دس ورلڈ. رائٹ ناؤ آئی لرنڈ اے لیسن. لیسن یہ لرن کیا کہ مغرب کے اندر ایوری تھنگ از ویری کلسٹر کلیئر. دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو ڈراپ کرتا ہوں تو میں آپ سے چارج لوں گا. ہمارے ملک میں ایک عجیب مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں ایک بڑی منافقت ہے لوگوں کے اندر کہ پیسے بھی چاہیے، بہت چاہیے، اور لیگل وے میں نہیں بنتا تو ان لیگل وے سے بنائے. اب یہاں ایک کانفلکٹ ذہن میں یہ آتا ہے کہ بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پیسہ بری چیز ہے، مگر بچہ دیکھتا ہے کہ باپ پیسہ کمانے کے لیے ملاوٹ بھی کرتا ہے، بے ایمانی بھی، سب کچھ کرتا ہے. Are you getting me? So this creates a conflict. جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو معاشرے میں رزق حلال کی کوشش نہیں کرے گا وہ. صحیح. کیونکہ اس کے ذہن میں 2 چیزیں ہیں، ایک دولت حرام ہے، دوسرا دولت ضرورت ہے. وہ بیچ میں بڑھ گیا. یہ کانفلکٹ ہے. اس کانفلکٹ پہ ہم اور بھی بات کریں گے کہ جی ہم کس طرح اپنے بچوں کے ذہنوں میں جو ہمارا فیوچر ہے، جو ہمارے ملک کا فیوچر ہے، جو ہماری پوری دنیا کا ہی فیوچر ہے، جو آنے والی نسل ہے، اور ہم ان کے ذہنوں میں کیا کانفلکٹ ڈالتے ہیں. ہمارا بیہیویئر الگ ہوتا ہے، ہماری باتیں الگ ہوتی ہیں، ہمارے بلیوز الگ ہوتے ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. چھوٹی سی بریک پہ جلدی واپس آئے. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین. اور مجھے پتا ہے آپ بریک میں جانا آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا، اور جلدی اب ہم واپس آ چکے ہیں. اور اب ڈاکٹر موئز سے پوچھتے ہیں کہ جو کانفلکٹ کی ساری بات ہو رہی تھی، ہمارے بیہیویئر، ہمارے مائنڈ سیٹس، ہماری باتیں اور ہمارے بلیوز، یہ جو سارے ہمارے اندر کانفلکٹس ہیں، کیا ہم یہ سارے کانفلکٹس اپنی نسلوں میں ڈال رہے ہیں؟ اور کیا یہ ریزن ہے ہماری یوتھ کی کمپلیکیشنز کا کہ جی ہم بلیو کسی اور چیز پہ کرتے ہیں، ایکشنز ہمارے کچھ اور ہیں اور بچوں کو کرنے کا کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ تو یہ از اٹ اے ریزن؟ یہ بہت بڑا ریزن ہے. پرسنالٹی کو ڈسٹارٹ کرتا ہے. اچھا. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اگر ہم سائیکو انالیسس کریں بحیثیت پاکستان قوم کی، بڑے دکھ کے ساتھ ہی کہنا پڑے گا کہ پچھلے 20 سال میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے تربیت میں. اب اس کے بعد ہو یہ گیا ہے کہ پاکستانی ہماری قوم اکثریت جو ہے وہ ان تضاد کا شکار، یعنی دے ہیو کانفلکٹس، ہڈن کانفلکٹ، جس کا شاید ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. صحیح. ہم اس ہڈن کانفلکٹ کے اسکالر کے بعد بات کریں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر ہے. جی. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج کا ٹاپک اور ہمارا شو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگ رہا ہے. کہیں کیا کہنا چاہیں گی اس ٹاپک کے بارے میں؟ میں اگر اپنی بیٹی کے متعلق کچھ انفارمیشن لینا چاہتی ہوں. جی. کہ میری بیٹی کی شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں. 8 سال ہو گئے. جی. اور وہ ابراڈ ہے کینیڈا میں. ٹھیک ہے. تو اس کے ہسبینڈ اور اس کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے بچے سفر کر رہے ہیں. اچھا. کتنے بچے ان کے؟ 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. 2 بیٹے ہیں. ٹھیک. جی. بڑا بیٹا جو ہے وہ ماشاءاللہ 7 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اور چھوٹا 4 سال کا ہے. تو وہ جس وقت وہ ہسبینڈ نے اس کو صحیح طریقے سے سمجھتے
تو وہ پھر بعد میں غصہ بچوں پہ نکلتا ہے. بچے سفر کر رہے ہیں, ہمیں بس یہی فکر ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کا کیا کریں, اور یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کیوں نہیں ہو رہی. جو ہے فادر ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں پوری طرح دے پاتا.